اس وقت عمران خان القادر ٹرسٹ کیس میں آج اہم ترین سماعت کا دن تھا. کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سلمان صفدر صاحب، ولیمہ خان صاحب اس وقت باہر آ رہے ہیں، ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے. بتائیے گا آج کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم یہ کہہ دیں آپ کو کہ ہمارے لائرز بتا رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے، اگر آج یا کسی بھی دن یہ جو چیف جسٹس ہے یا جو ڈویژنل بینچ ہے یہ سن لے تو یہ 3 منٹ کہتے کہ یہ لاسٹ نہیں کرے گا، کہ یہ اتنا کنٹروورشل کیس ہے. کیونکہ ناصر جاوید جو جج تھا جس نے یہ کیس وہ کہتے ہیں کہ جا لیفٹ کو رہا تھا، ججمنٹ رائٹ کی آئی ہوئی ہے. تو اس کو اگر ڈیٹیل میں سمجھانا کئی دفعہ یہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کیس کے اندر ظلم یہ ہوا ہے کہ 7 سال بشرا بی بی کو سزا، 14 سال عمران خان کو سزا. جو ناصر جاوید کر گیا یہ اس کی اگلی 10 پشتیں یاد رکھیں گی اس آدمی کی، کہ جس نے اس قسم کا خود بھی وہ کنٹروورشل جج ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کی آئی ہوئی ہے کہ یہ شیطانی کرتا ہے ججمنٹس کے اندر. یہ اس قسم کا جج خاص لگایا گیا تھا کہ عمران خان کو، لیکن دنیا نہیں بھولے گی کہ ناصر جاوید نے کیا کیا تھا. ان کا خیال ہے کہ سارے ججز کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب آپ انصاف کے ساتھ شیطانی کریں گے، نہ پاکستانی قوم بھولے گی، نہ ان کی اپنی نسلیں بھولیں گی. یہ اپنے نام بدلتے پھریں گے ان کے بچے، کہ جو یہ انہوں نے بے انصافی، نا انصافی کی ہے سب جو عمران خان کے ساتھ. اور اب یہ جج جو بیٹھے ہوئے، یہ جو چیف جسٹس ہیں، ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، ان کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہ کیس سن لیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جیسی کیس سنیں گے یہ بھی اپنی 10 پشتوں کو یہ نہیں سنانا چاہتے کہ یہ وہ یاد رکھیں کہ یہ ہائی کورٹ میں کھلے کورٹ کے اندر بیٹھ کے یہ ایسی ججمنٹ دے سکیں. یہ کیس ہی نہیں سن رہے. آپ نے دیکھا کہ سارے لیجسلیچرز یہاں باہر آپ دیکھیں گے اس وقت سارے ایم این ایز کھڑے ہیں، کے پی اور پنجاب کے لیجسلیچرز آئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. پاکستان کی عمران خان کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی ہے یہ. اور دیکھیں یہاں چیف منسٹر کھڑے ہیں علی گنڈاپور، یہاں پہ شبلی فراز کھڑے ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں. ہم سب کو اندر ایک تاریخ لینے کے لیے سب کو بیٹھنا پڑتا ہے. یہاں پہ 6 گھنٹے دھوپوں میں بیٹھتے ہیں. کیوں؟ ایک تاریخ لینے کے لیے کہ خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صرف تاریخ عمران خان کا کیس سن لیں. نہیں سننے کو تیار. آج بھی دیکھیں ہم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آج تاریخ دی تھی. پتہ چلتا ہے جی ایک جج ہی چھٹی پہ چلا گیا. ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے کیس سننے کے لیے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے عمران خان کا اور اپنی عدلیہ کا تماشا بنایا ہوا ہے. اب ہمارے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے آپ کو تاریخ دیتے ہیں، دیکھیں گے. ابھی پھر ہم جب نہیں اٹھے تو اب مجبوراً انہوں نے ہمیں 26 تاریخ کی ڈیٹ دے دی ہے، کیونکہ جج صاحب نے کہا ہے، چیف جسٹس نے کہا ہے ہم بہت مصروف ہیں اس دوران. اگلے دن بڑے مصروفیت کے ان کے عمران خان کا کیس نہیں سنا جا سکتا. یہ سن لیں کہ انہوں نے کہا ہم بہت مصروف ہے، 26 کو دیں گے. آج کیا تاریخ ہے؟ 11. آپ کو 15 دن کے بعد تاریخ دے رہے ہیں کیونکہ جج صاحب کہہ رہے ہیں ہم بہت مصروف ہے. اور مہینے کے آخر میں انہوں نے کہنا ہے چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں، عمران خان ستمبر سے پہلے اس کا کیس نہیں سنا جائے گا، کیونکہ یہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئندہ اگر کسی نے آ کے کہا، میں نام لے کر بتاؤں گی، کسی نے کہا خوشخبری سنانے لگے عمران خان کی رہائی کی، یہ جان کے سنائی جا رہی ہے، یہ جان کے تماشا لگا رہے ہیں عمران خان کا. ہمارا اب یہ موڈ نہیں ہے جیلوں میں ڈالنے، ہم جیلوں میں جانے کو تیار ہیں. ہم لوگوں کو گولیاں مارنی، ہم گولیاں کھانے کو تیار ہیں. لیکن ہم یہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پوری کہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، یہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہیں. اگر یہ اس کے ساتھ یہ ظلم کریں گے، کیا ہم یہاں کتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ ہم کتنی دیر یہ دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے؟ ہم تمیز سے آتے ہیں، ہم ججز کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لائر کمیونٹی سے پوچھتے ہیں کیا عدلیہ کی آزادی کے لیے 2007 میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے آپ کے ساتھ ٹیئر گیس کھائی تھی، ساری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی. آج آپ عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی رول آف لا کے لیے آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں باتیں کہ جی یہ آپ کی ایسوسیشنز کو کروڑوں روپے ملتے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں.
کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کی رول آف لا کو بالکل ڈبونے لگے ہیں؟ آپ نے نہیں کھڑے ہونا، سارے لیجسلیچرز باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عمران خان کو بھی، ہم سب کو بھی آپ مجبور کر رہے ہیں، آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا کریں انصاف کے لیے؟ آپ ہمیں بتا دیں، ہم نے تو تمیز سے 2.5 سال سے یہاں پہ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، آج آپ کے سامنے ہیں، ساری دنیا ڈیٹ دیتے ہیں، انہوں نے ڈیٹ دی تھی جج نے، آج پچھلی دفعہ کیا ہوا؟ پروسیکیوشن نہیں ہے، آج کیا ہوا ہے؟ او جی جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، آپ ہمیں صبح سارے پاکستان سے یہاں لوگ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، کل اگلی دفعہ 26 کو انتظار کر لیں، ہم یہاں موجود ہوں گے، ہم آ جائیں گے، پھر آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آج کون چھٹی پہ چلا گیا ہے۔ آپ کو پتہ نا یہی ہونا ہے، سب کو پتہ یہی ہونا ہے، ہم بھی دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ ہم نے پورے سب کو ججز کو کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بہت اچھے اچھے ججز ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ یاد رکھیں پاکستانی کو، ہم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم اور کہاں انصاف لیں گے؟ یہ باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے بتا رہے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سارا کورٹ کیسز ہیں، وہاں پہ فیصلہ ہونے۔ عمران خان اگر مجرم نہیں ہوں گے تو رہا ہو جائیں گے، مجرم ہیں، یہ باہر جا کے چورن بیچ رہے ہیں۔ ہمیں سارا پتہ ہے کہ سارا امریکہ کی ٹرپ کے لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کے دروازے بند کر دیے، ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا۔ ہم بھی بولیں گے، ہم اس وقت عدالتوں کے اوپر کر رہے تھے، اب ہم انٹرنیشنلی بولیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے انٹرنیشنلی۔ ہم نے آج تک کہا کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ، ہم پاکستانی 24 کروڑ ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم اپنے لیے خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ہم بھی اب انٹرنیشنلی آواز اٹھائیں گے جو آج تک ہم نے نہیں اٹھائی ہے۔ میڈم یہ بتاتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کرنے کے بعد انہوں نے آزادی ختم کر دی عدلیہ کی، اور ایک مارشل لا لگ گیا ہے عدلیہ کے اوپر، اور ملک میں بھی اس وقت بھی نہیں مارشل لا ہی لگا ہوا ہے۔ یہ کبھی کہتے ہیں وکیل کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، میں تیار نہیں تھا، کبھی جج صاحب نہیں ہے، یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے۔ یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ عمران خان کے اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہماری لیگل ٹیم موجود ہے۔ 3 منٹ کی بھی یہ پیشی جب یہ ہیئرنگ ہوگی نا تو 3 منٹ بھی سسٹین نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہی جو بہانے، کبھی وکیل چینج ہو رہا ہے، کبھی وکیل جو ہے اے جی بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، پھر ایک وکیل آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کیس ہو رہا ہے، وکیل کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، لاسٹ ٹائم یہ ہوا۔ آج جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، چھٹی کا پتہ چلا صبح، تو ابھی یہ جو پیشی دوبارہ ابھی آئی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی اس طرح سب کو اندازہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے، کسی نے بیمار ہو جانا ہے، یا کسی نے چھٹی پہ چلے جانا ہے، یا کوئی اور چیز آ جانی ہے بیچ میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے پہلے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمارے اب جو ہے برداشت کی حد بھی ختم ہو گئی، ہماری امید ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں اب نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہاں پہ کوئی انصاف ہے اس ملک کے اندر، اس ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے۔ اس ملک کا آئین اور قانون جو ہے وہ ٹیلی فونوں پہ چل رہا ہے، اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں، ایک مارشل لا یہاں پہ لگا ہوا ہے اور آرڈروں کی پابند کیا ہوا ہے انہوں نے سب کو۔ ایک عدلیہ تھی ترمیم کر کے اس کو بھی تختہ نکال دیا انہوں نے، کباڑا نکال دیا ہے، اور بیٹھ کے باہر ملکوں میں جا کے اپنی کہانیاں یہ مار رہے ہیں، جھوٹی کہانیاں یہ سنا رہے ہیں۔ بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، اس سے بھونگا بجٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں پیش نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو انہوں نے ہی کیا ہوگا۔ ایسا عجیب بجٹ ہے کہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں ان حالات کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ تحریک کے ذریعے یہ نا امیدی کے بعد کہ یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے، ہم خود ہی سڑکوں پہ آئینی اپنا حق رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اپنا انصاف مانگیں گے۔ اچھا میڈم، آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد